مسکان جیسی بہادر بہن نے چند منٹوں کے اندر، چند سیکنڈوں کے اندر وہ کچھ کر دکھایا ہے جو پردے پر لمبی لمبی تقریریں کرنے والے واعظین بھی شاید نہیں کر سکتے۔ مسکان کے اس چھوٹے سے واقعے نے پوری دنیا میں پردے کا تعارف کروایا ہے، پردے کا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ پردہ محض ایک کلچر نہیں ہے، کسی قوم کا جیسے کلچر ہوا کرتا ہے۔ پردہ قرآن کا حکم ہے، مسکان قرآن کے اس حکم پر قائم ہے۔ میں حیران ہوں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی فیمنسٹ خواتین جو پاکستان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں ہیں، کچھ تو بولیں اس کے حق میں، کچھ تو بولیں مسکان کے حق میں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب جسم کو برہنہ کرنے کی بات آتی ہے، جسم کو بے لباس کرنے کی بات آتی ہے، تو فیمنسٹ ذہن رکھنے والی خواتین میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں کہ عورت آزاد ہے، وہ کپڑے پہنے نہ پہنے۔ لیکن یہ ادھوری بات کرتی ہیں۔ ان کی دعوت سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جہاں کپڑے اتارنے کی بات آتی ہے تو وہاں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ہم آزاد ہیں۔ جہاں حجاب کی بات آتی ہے تو وہاں بھی تو عورت کو آزادی ملنی چاہیے۔ ایک خاتون، اگر ایک جوان لڑکی نہیں چاہتی کہ میرے اوپر مردوں کی ہوس کی نگاہیں پڑیں اور وہ اسکارف لیتی ہے، وہ اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اس میں بھی تو اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے کہ کالج میں ایک لڑکی اسکارف لے کر آ رہی ہے، چہرے کا پردہ کر رہی ہے اور اس کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے؟ انڈین گورنمنٹ نے اپنی عوام کی ذہن سازی کیوں نہیں کی کہ جب ہم لباس اتارنے میں عورت کو آزادی دے سکتے ہیں تو لباس پہننے میں عورت آزاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں ہمارے ملک میں صبح و شام عورت کی آزادی اور ویمن رائٹس کا نعرہ لگانے والی ان خواتین سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کیوں ٹویٹ نہیں کر رہی مسکان کے حق میں؟ کیوں اس کو پروموٹ نہیں کر رہی ہیں؟ آپ اس پہ دھرنے کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ آپ اس پہ جلوس کیوں نہیں نکال رہی ہیں؟ جہاں فیمنسٹ خواتین کا دن آتا ہے، ویمن رائٹس کا دن آتا ہے، کیسے کیسے بےہودہ نعرے لے کے پلے کارڈ پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، جو نعروں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اس کا زبان سے تذکرہ بھی ہمیں برا لگتا ہے۔ تو آپ یہاں بھی تو حمایت کریں نا کہ کوئی لڑکی اگر چاہتی ہے کہ میں مکمل جسم کا پردہ کروں تاکہ مردوں کی ہوس کی نگاہیں مجھ پہ نہ پڑیں، میں مردوں کی ایک کھیل تماشے کی چیز نہ بنوں، تو آپ اس کو بھی تو پروموٹ کریں۔ یہاں خاموشی نظر آئے گی آپ کو۔ ہمارے ٹی وی چینل کے وہ صحافی جو صبح و شام انسانیت کے حقوق کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، وہ بھی دو بول مسکان کے حق میں بھرپور طریقے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا ہے نا مسکان کا، اس واقعے نے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دی ہے کہ یہ ان میں سے بیشتر لوگ اس نعرے میں منافق ہیں، یہ حقیقت میں عورت کو آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہم اکثر اپنے بیانات میں یہ بات بولتا رہتا ہوں، اور میں کیا بولتا ہوں، بڑے علماء سب بولتے ہیں کہ جو تحریک بھی عورت کو بے لباس کر رہی ہے، عورت کو کپڑوں سے آزاد کر رہی ہے، عورت کو حجاب سے آزاد کر رہی ہے، وہ لیبل تو یہ لگا رہی ہے کہ ہم عورت کی آزادی کے علم بردار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرد کو عیاش بنا رہی ہے۔ وہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر رہی ہے تاکہ مرد جب چاہے، جس عورت سے چاہے، جس لڑکی سے چاہے، اس سے ریلیشن قائم کر کے اپنی جنسی ہوس کو پورا کر سکے۔ اسلام نے عورت کو حجاب کا راستہ دیا ہے کہ عورت ایک اٹریکشن کی چیز ہے، کوئی مرد جب اس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس لڑکی کی راہ میں اس کے باپ اور بھائیوں کی رکاوٹ ہو، پردہ رکاوٹ ہو، پراپر طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجے اور اسے پراپر طریقے سے بیوی بنا کے گھر لے کر آئے، اور گھر لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کرے، وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرے جو ایک ہسبینڈ کی اور ایک شوہر کی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ خواتین جو بے پردگی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، وہ عورت کے حصول کو آسان بنا دیا، سستا بنا دیا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، بتاؤ گرل فرینڈ کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ کیا اس کا نان نفقہ آپ کے ذمہ لازم ہے؟ کیا اس کی ماں کا وہی حق ہے جو بیوی کی ماں کا حق ہوتا ہے؟ کیا اس کے بھائیوں کا وہی حق ہے جو بیوی کے بھائیوں کا حق ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں۔ تو جو خواتین بھی بے پردگی کو پروموٹ کر رہی ہیں، وہ اصل میں اس عورت کا حق ضائع کر رہی ہیں جو باقاعدہ پراپر طریقے سے بیوی بن کے کسی کے گھر کی زینت بنی ہے۔